الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی آخر سورة القیامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ وقال تبارك وتعالى في أول سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو یہ خصوصی درس ہے اس کا پس منظر نماز مغرب سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ کم از کم ماہانہ ایک درس ہمارا وابستگان انجمن کی خصوصی شرکت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کی یہ آج پہلی کڑی ہے، لیکن اس کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اس مسلسل درس قرآن کے حوالے سے ہے کہ جو سلسلے وار چل رہا ہے۔ ہفتے کی شام کو جو درس ہوتا ہے اسی قرآن اکیڈمی میں، گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ قیامہ کا مطالعہ مکمل کیا تھا اور اب اس کے بعد سورۃ الدہر ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہے، ایک تو اس پہلو سے کہ یہ ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کے جو ترتیب کا ایک نظام ہے اس کے ضمن میں بارہا میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، دو دو صورتیں جوڑے بنتے ہیں، اور ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں اور دوسرا اس کا رخ، جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو اسی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں، دوسرا رخ دوسری صورت میں، بڑی مشابہت گہری ہوتی ہے۔ سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر بھی ایک نہایت حسین مثال ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں جوڑے ہونے کی۔ ان دونوں کا مرکزی مضمون ہے بعث بعد الموت۔ چنانچہ اس کا اصل سبب کیا ہے، کیوں انکار کرتا ہے انسان، انکار قیامت، انکار بعث بعد الموت، اس کے حوالے سے جو آخری تشخیص سورہ قیامہ میں ہے اور سورۃ الدہر میں ہے وہ ایک ہی ہے۔ سورۃ القیامہ میں فرمایا گیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اصل سبب یہ ہے تمہاری گمراہی کا اور سارے فطور کا کہ تم اس عاجلہ کے عاشق ہو گئے ہو، اس دنیا کی زندگی کے محب ہو، اس کی محبت تمہارے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے، آخرت کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ تو یہ چونکہ عیش جو ہے اس دنیا کا، یہ تم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی تقدر ہو، یہ عیش مقدر ہو، لہٰذا تم آخرت کو ذہن سے نکالے رکھنا چاہتے ہو، اور اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ اس کا انکار کر دو۔ کوئی آخرت نہیں، کوئی بعث بعد الموت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں۔ اس کو پہلے تو اسی صورت میں فرمایا تھا کہ انسان جو ہے در حقیقت بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جس فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آخرت کو مانے، اسے مستحضر رکھے تو پھونک پھونک کر قلم رکھنا پڑتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے،
صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ یہ فسق و فجور کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ انسان چھوڑنے کو تیار نہیں، لہذا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، انسان بھی آخرت کا انکار کر دینے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ اسی کی پھر آخری تشخیص جو ہے سورت کے وسط میں جا کر کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہی مضمون سورۃ الدہر کا مرکزی مضمون ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیوں انکاری ہیں، کیوں نہیں مان رہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف عقل بات ہو۔ جس اللہ نے انسان کو، انسان جیسی مخلوق کو گندے پانی کی ایک بوند سے بنا کھڑا کیا، کون احمق ہوگا، کون کودن ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، جس نے ایک بوند سے بنایا انسان کو؟ تو یہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے کہ عقل کے لیے قابل قبول نہ ہو، بلکہ اصل سبب یہی ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اس کے خیال ہی کو ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، خام خواہ ہمارا عیش جو ہے وہ مقدر نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے مرکزی مضمون ان دونوں صورتوں کا، اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ البتہ جیسے بعض جو صورتیں ہیں جوڑوں کی شکل میں، ان میں ایک اضافی بات ہے، اور وہ اضافی بات یہ ہوتی ہے جسے میں نے انٹرلاکنگ سے تعبیر کیا ہے کہ سورت کا، پہلی سورت کا آخری حصہ اور دوسری جو سورت، جو دوسرا جوڑے کا جو دوسرا جو رکن ہے، اس کا پہلا حصہ وہ بالکل ایک ہی مضمون ہے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے گاڑی کی، ریل کی دو بوگیز جو ہیں انٹرلاکڈ ہو جاتی ہیں، ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی حسین مثال ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور سورہ کہف کا آغاز ہوتا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ وہاں حکم ہے کہو، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اللہ کے لیے ہے، اور اسی حکم کی گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو جاتی ہے۔ تورات میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بڑے بھائی عیسو، اگرچہ وہ بڑے اسی معنی میں تھے دونوں جڑواں بھائی، لیکن پہلے ان کی ولادت ہوئی، بعد میں حضرت یعقوب کی، تو چاہے وہ چند منٹوں کا فرق ہوا ہوگا تو بڑے اور چھوٹے کی نسبت تو ہو جاتی ہے۔ تو تورات میں یہ آتا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، یعنی پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی، اسی لیے ان کا نام یعقوب ہے، عقب سے بنا ہے۔ عقب کے معنی پیچھے، پیچھے آنے والا، اپنے بھائی کا تعاقب کرتے ہوئے گویا کہ یعقوب اس دنیا میں آیا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ الفاظ آئے ہیں کہ ایڑیاں پکڑ کر وہ اس دنیا میں آیا ہے، تب اس کی ولادت ہوئی یعقوب کی علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے ہی گویا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ کہف جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے، اور بالکل وہی نسبت ہے ان کی۔ میں نے جو ابھی آیات تلاوت کی ہیں سورہ قیامہ کی آخری 4 آیات، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ۔ اب اس میں علم الجنین کے بعض جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اسی سے شروع ہوئی اگلی صورت هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ آج میں بعض باتیں علم الجنین یا جو ماڈرن ایمبریولوجی ہے اس کے حوالے سے جو چند اکتشافات ہوئے ہیں، اور وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اور اس سے جس طرح قرآن مجید کی حقانیت مبرہن ہو کر سامنے آئی ہے، تو میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے علم تفسیر کے بعض بنیادی اصول جو ہمیں اس معاملے کے اندر پیش نظر رکھنے چاہیے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید اصلاً سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید اصلاً فلسفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید اصلاً منطق کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں اگرچہ سائنٹیفک فنومینا جو ہیں ان کے ریفرنسز ہیں، اس میں فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، اس میں کہیں کہیں منطق بھی ہے، لیکن اصلاً یہ نہ سائنس کی کتاب، نہ ٹیکنالوجی کی کتاب، نہ کوئی مینول ہے یہ کسی سائنس کا، نہ یہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ بعض الطبیعیات کو اس نے اس طور سے ڈسکس کیا ہے جیسے کہ فلاسفہ حضرات کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ منطق کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ کتاب ہدایت اسی لیے
ہدی للمتقین، ہدی للناس، الہدا، اس کا جو سب سے بڑا اہم نام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے، الہدا ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین۔ البتہ یہ کہ اس ہدایت کے اب دو پہلو ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک ہے ہدایت علمی، انسان کے علم، فکر، اس کے فکر و نظر کے لیے رہنمائی، صحیح رخ کے اوپر اس کی سوچ، اس کا فکر جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ اور دوسرا ہے ہدایت عمل، صحیح رخ، صحیح عمل، کیا کرے کیا نہ کرے، انفرادی زندگی میں، عائلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، قدم قدم پر دو راہیں، تین راہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، آدمی کدھر جائے کدھر نہ جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی دو سڑکیں جو ہے پھٹتی ہیں تو شروع میں تو فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو بہت ہی کوئی مختصر سا اینگل ہوگا، لیکن جیسے جیسے آدمی وہ ان سڑکوں پر اگر چلے گا تو فاصلے تو بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کہ اگر غلط راستہ انسان نے اختیار کر لیا کسی دو راہے پر یا تراہے پر یا چوراہے پر، تو پھر یہ کہ خشت اول چونے حد معمار کجتا سریا میر اول دیوار کا، جتنا آگے بڑھے گا وہ جو ہے غلط، اس کی جو بھی گمراہی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہر قدم پر صحیح جو ہے رہنمائی عملی انسان کو مل جائے۔ تو قرآن کتاب ہدایت، لیکن اس ہدایت کے دو پہلو، ایک ہدایت عملی، دی ڈوز اینڈ دی ڈونٹس، اوامر و نواہی، حلال و حرام، یہ کرو یہ مت کرو، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام مطلق ہے۔ اسی طریقے سے یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، یہ ہے در حقیقت ہدایت علمی اور ہدایت عملی۔ اب ان میں جو اصل ہدایت عملی ہے اس کے بارے میں ایک بات جان لیجیے۔ قرآن کی ہدایت عملی کی تفسیر کامل اور مستند ترین تفسیر وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو جیسے حضور نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے سمجھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کو جس طریقے سے آپ نے اپنے عمل میں اختیار کیا، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، عائلی زندگی میں، تو گویا کہ جہاں تک ہدایت عملی کا تعلق ہے اس میں قرآن کی مستند اور اصل تفسیر اور مکمل تفسیر وہ ہے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ قرآن حکیم کی عملی ہدایات کو سمجھتے ہوئے ہمیں گویا کہ اپنا رخ پیچھے کی طرف رکھنا ہے، ماضی کی طرف رکھنا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کیا سمجھا، کیسے سمجھا، ان اسلاف نے اپنے اسلاف سے سمجھا۔ یہ امت جو ہے یہ اس کی تاریخ بالکل اگرچہ سیاسی اعتبار سے واقعتاً ہمارے لیے بڑے مایوس کن مراحل بھی آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ جو مجموعی تاریخ ہے، لیکن علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اندھیرا نہیں رہا ہے۔ 1400 برس کی ہماری تاریخ جو ہے وہ تاریکیوں کی تاریخ نہیں ہے، اس میں ایک تسلسل ہے عمل کا، تواتر عمل ہے جو چلا آ رہا ہے، اور یہ عمل جو ہے نسل بعد نسل منتقل ہوا ہے۔ حضور کو دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا ہے، صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا ہے، تابعین سے تبع تابعین، پھر نسل بعد نسل منتقل ہو رہا ہے۔ محدثین بہت بعد میں آئے ہیں، 3ری صدی میں، حدیث کی کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں، لیکن عمل جو ہے دین کا وہ تو ظاہر بات ہے 3ری صدی سے شروع نہیں ہوا، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے۔ لہذا عمل کے اعتبار سے جو ہمارا رخ ہونا چاہیے وہ پیچھے کی طرف، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام۔ تو معیار یہ ہو جانا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت وہ جو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، جیسے کہ حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایک حضور کا اور آپ کے صحابہ کا دور ہے، پھر صحابہ اور تابعین کا دور ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے۔ یہ 3 جو ہے ادوار ہماری اس امت کی تاریخ کے جن کو حضور نے خیر قرار دیا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے قرون مشہود لہا بالخیر، وہ ادوار کے جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ وہ خیر ہے۔ تو ہمیں جانا چاہیے، ادھر لوٹنا چاہیے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ اور اس کا آخری جو اس کی معراج ہے، اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے، وہ جو علامہ اقبال کے مشہور اشعار ہیں، میں اس کا اس وقت جو ہے پس منظر بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ آخری شعر ان 3 میں سے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، پہنچاؤ اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل سند وہ ہیں، وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے۔ قرآن بھی ہمیں ان سے ملا ہے، قرآن بھی ہم ان کی گواہی پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اصل حجت تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اور انہیں جہاں قرآن دیا گیا وہاں جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے،
اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور شے دی گئی ہے۔ وہ قرآن کا فہم ہے، تفقہ ہے، وہ وحی خفی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جس طریقے سے اس کے مضامین کو اور سمجھاتا تھا، واضح کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو گویا کہ جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے، میرا یہ مزاج ہے اور میں چاہتا ہوں، عقلی طور پر سمجھتا ہوں یہی مزاج درست ہے، یہی مزاج اختیار کرنا چاہیے عمل کے اعتبار سے پیچھے کی طرف، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اور یہاں تک کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، جس چیز کا کوئی ثبوت ہمیں نہ مل سکے دور نبوی اور دور صحابہ سے، اس کے ترک کرنے کے اندر ہی عافیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے بعد میں کہیں سے شے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، تحقیق بعد میں ہوگی، لیکن ہمارے لیے سند جو ہے قرآن کی ہدایت کے لیے، عملی پہلو کے لیے سند وہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اس میں تمسک بالسنہ اور تمسک بالاسلاف، اپنے اسلاف کے ساتھ بھی جڑے رہنا، اس لیے کہ یہ تسلسل جو ہے نسلاً بعد نسل جو ہے اس کا جاری رہا ہے۔ البتہ جو دوسرا پہلو ہے علم کا، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ اس علم میں تین اس کے حصے اپنے ذہن میں رکھیے، دو بڑی بڑی تقسیمیں۔ اس میں ایک تو محکمات ہیں، علمی محکمات، وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا، وہ محکمات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارے بنیادی ایمانیات اور بنیادی اعتقادات کی اساس قائم ہے۔ اس میں جو چیزیں بالکل محکم ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی کے ضمن میں دوسری چیز آ جاتی ہے متشابہات، جس کے مفہوم کو سمجھنا پورے طور پر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا عالم آخرہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ کی سزائیں ہیں، عالم یوم قیامت کے احوال ہیں، اب انہیں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ عالم ہی اور ہوگا، اس کے قوانین اور ہوں گے، اس کے فزیکل لاز اور ہوں گے، ہمیں ان کا کوئی تجربہ نہیں، کوئی مشاہدے میں ہمارے چیز موجود نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان متشابہات کے اجمال پر اکتفا کی جائے اور اس کے اندر جو ہے تفویض کر دیا جائے کہ یہ چیزیں جو ہے جب وہ وقت آئے گا کھل جائیں گی، اجمالاً ہم مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، یہ تو گویا کہ دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، ایمان کی اصل ہے، اساس ہے۔ لیکن جیسے ہم کہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ مسئلہ اب ٹیڑھا ہے، وہ کیسے سنتا ہے یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ تو ذات و صفات کے بارے میں بھی مثلا ایک بات محکم ہوگی، وہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے ہر شے کا، خالق کل شے، جو بھی کچھ ہے کائنات یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اب یہ تو محکم بات ہو گئی، ایمان کا جزو لازم ہو گیا۔ البتہ خالق و مخلوق میں ربط کیا ہے؟ ربط حادث بالقدیم، اب یہ ایک مسئلہ فلسفے کا ہو جائے گا، یہ مابعد الطبیعات کا ہو جائے گا، اس کی توجیحات جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اپنے اپنے وقت کے فلسفے کے اعتبار سے۔ لیکن یہ بات کہ اللہ خالق ہے کل کائنات کا، کل کائنات مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، انسان جو ہے عبد ہے، یہ نسبت جو ہے یہ محکم ہے، اس کو تو لازماً اختیار کرنا ہے۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، اس کو لازماً بعث بعد الموت حق ہے، جزا و سزا ہے، جنت اور دوزخ ہے، یہ تو مانے جائیں گے، یہ محکمات ہیں۔ البتہ ان چیزوں کی تفاصیل جو ہیں ان میں ایمانیات کے ضمن میں بھی تفصیل میں جانے سے روک دیا گیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تقدیر پر ایمان یہ جزو ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس سے آگے جو ہے اس کے بارے میں جو بحث ہے اور منطقی جو اس کے بارے میں گفتگو ہے اسے روک دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے دائرے سے باہر ہے، بس اس کو مانو۔ انسان پر کوئی بھلائی آئی ہے، خیر آیا ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ لیکن اب اس سے جبر و قدر کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جبر و قدر کی بحثیں جو ہے وہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں، ایمان کا تعلق صرف اسی سے ہوگا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ بس جو بھی کچھ انسان پر اس دنیا میں حالات آ رہے ہیں، وہ چاہے اچھے لگے چاہے برے لگے، وہ چاہے پسندیدہ ہوں چاہے وہ ناپسندیدہ ہوں، وہ بہرحال ناگوار تباہ گزر رہے ہیں، وہ ہے اللہ کی طرف سے، فاعل حقیقی وہی ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کرتا۔ تو یہ معاملات جو ہے مابعد الطبیعات جو ہے، فلسفہ ہے، حکمت ہے، وہ اس کے اندر ضرور اپنی جو ہے عقل لڑاتی ہے، لیکن اس کو علیحدہ رکھ لیجئے۔ ایمان کے محکمات علیحدہ رہیں گے، یہ فلسفے علیحدہ رہیں گے۔ فلسفہ وجود، اب وحدت الوجود، وحدت الشیء علیحدہ ہیں، اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ نہیں ہے۔
ایمان تو ہمیں یہ بتاتا ہے خالق اللہ ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کی صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ فانی ہے، حادث ہے، اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. بس یہ چیز ہے ہمارے ایمان کی. باقی فلسفہ وجود اور ربط حادث بالقدیم یہ حکماء اور یہ فلاسفہ کی باتیں. اسی طریقے سے تیسری چیز اس میں آتی ہے اور وہ ہے سائنٹیفک فنومینا جن کا قرآن مجید میں ریفرنس ہے. تجرباتی علوم جو انسان کے ہیں، یہ علم وہ ہے جو پوٹینشلی آدم کو آغاز ہی میں دے دیا گیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکوع کے بارے میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے. وہ اس اعتبار سے بہت جامع رکوع ہے کہ علم کی دو قسمیں اس سورت کے اس رکوع کے اندر بیان ہو گئی. شروع میں حضرت آدم کو جو علم دے دیا گیا، اور وہ علم جو ہے پوٹینشلی دے دیا گیا، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے، اسی طریقے سے جو میکینزم ہے اس علم کے حصول کا، سمع ہے، بصر ہے، عقل ہے، غور و فکر ہے، انفر کرنے کی صلاحیت ہے، استدلال، استنباط، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھ دی گئیں. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو جب وہ میکینزم رکھ دیا گیا، وہ ایپریٹس دے دیا گیا، تو گویا کہ اس میکینزم اور ایپریٹس کے ذریعے سے جو کچھ انسان کو حاصل ہو رہا ہے، یہ ہماری جو سائنٹیفک معلومات ہیں، جو مادی علوم ہیں، جو تجرباتی علوم ہیں، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے. وہی گٹھلی جو ہے اس میں سے وہ پتے برآمد ہوئے ہیں، تنا نکلا ہے، وہ اب ایک بہت بڑا درخت بن گیا ہے، اور ابھی نہیں معلوم وہ درخت کہاں تک جائے گا. ابھی تو آج سے 100 برس پہلے کے انسان کو ہم جاہل سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے 100 برس بعد کا انسان ہمیں جاہل سمجھے کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ان کا تو معلومات کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا. یہ علم ہے مادیات کا علم، یہ علم ہے تجرباتی علم. انسان نے دیکھا، سنا، چکھا، چھوا، نتیجے نکالے، آبزرویشن کی. یہ سیب کیوں گر رہا ہے؟ نیچے ہی گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ معلوم ہوا، نتیجہ نکالا گیا. کوئی کشش ثقل ہے زمین کے اندر، یہ کوئی کھینچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف. یہ ڈھکن کیوں ہل رہا ہے؟ ہانڈی کے اوپر رکھا ہوا ڈھکن جو ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، یہ ہل کیوں رہا؟ کس نے ہلا دیا اس کو؟ کون سی طاقت ہے؟ معلوم ہوا کوئی شے ہے نیچے سے جو اس کو ہلا رہی ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھاپ میں بڑی طاقت ہے. اس بھاپ کو ہم نے استعمال کیا، اسٹیم انجن بنا دیے. یہ ساری چیزیں تجرباتی علوم ہیں، اس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں. اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں، اور اس کے اختتام پر اسی رکوع کے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب یہ چارٹر دیا جا رہا تھا قیامت. یہ سلسلہ انبیاء، بعثت رسل، نزول کتب، انزال وحی کا جو سلسلہ، یہ علیحدہ، یہ ہے ہدایت. تو قرآن در حقیقت کتاب ہدایت ہے. قرآن اس سلسلے میں سکھانے کے لیے نہیں آیا. نہ وہ فزکس پڑھانے آیا، نہ کیمسٹری پڑھانے آیا، نہ ایمبریولوجی پڑھانے آیا، نہ کوئی اور مضمون جو ہے، نہ یہ فلکیات اس کا موضوع ہے. البتہ ان تمام علوم کے ریفرنسز قرآن میں موجود ہیں، اور ان ریفرنسز کے حوالے سے یہ 3 آیات اب وہ لگا دیا جائے. یہ بہت اہم ہے، ان کو سمجھیے، ان پر غور کیجئے. پہلے یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں، 2 آخری آیات. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آخری 2 آیات. سنریہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، کاسموس میں، آفاق میں، یونیورس میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں، ان کے اپنے اندر. اب علم نفس جو ہے، علم نفسیات، اسی طریقے سے فزیولوجی، یہ تمام علوم ہیں جن کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے، فزیولوجی بھی، سائیکالوجی بھی. تو ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، اور وہ ہے، وہ کاسمولوجی کہہ لیجئے اسے، اسٹرانومی کہہ لیجئے اسے، وہ آفاق کا علم ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہاں تک کہ یہ بات ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. یعنی قرآن مجید کی حقانیت کے ایک ثبوت تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھے. حضور کی صداقت، حضور کی دیانت، حضور کی امانت، حضور خود اپنی ذات میں گویا کہ دلیل تھے. پھر یہ کہ قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، جس کا لوہا عربوں نے مان لیا.
پھر یہ کہ اس کی بات لوگوں کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی تھی، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں، اس حوالے سے گویا کہ یہ یقین آیا کہ جو ہماری فطرت کی سورس ہے، جو فاطر فطرت ہے ہمارا، وہی اس کلام کا متکلم بھی ہے، یہ کوئی ایک ہی منبع ہے، ایک ہی سرچشمہ ہے۔ یہ تو چیزیں موجود تھیں اس وقت بھی، لیکن یہ کہ مزید سائنٹیفک حقائق کا منکشف ہوتے چلے جانا، یہ گویا کہ ایک اضافی دلیل بنے گی کہ آج سے 1400 سال قبل، جبکہ ان حقائق کا کوئی انسان کو شعور نہیں تھا، کئی صدیوں تک ابھی اس کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں آیا تھا، اگر وہ اس ریولیشن میں، اس وحی کے اندر اس وقت موجود تھی یہ بات، تو چاہے اس وقت اس کو بتمام و کمال نہیں سمجھا گیا، یہ دوسری بات ہے، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، لیکن جیسے جیسے یہ حقائق سامنے آئیں گے، یہ قرآن مجید کی حقانیت کو اور مبرہن کرتے چلے جائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے، اسی نے کائنات کو بنایا، اسی نے انسان کو بنایا۔ یہ وہ بات ہے جسے ڈاکٹر رفیع الدین بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے، اور غالباً کہیں علامہ اقبال کے لیکچرز میں بھی اس قسم کی ایک بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قول ہے، کائنات اللہ کا عمل ہے، فعل ہے۔ قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان کے بھی قول و عمل میں تضاد اگر ہو تو وہ انسان گھٹیا انسان ہوگا، وہ کوئی جو ہے کوئی قابل قدر انسان نہیں ہوگا، اس کا تو لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ یونیورس، یہ اللہ کا عمل ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے، قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن کے قول کو آج سے 1000 برس پہلے صحیح طور پر نہ سمجھا جا سکا ہو، تب ہمیں تضاد کا احساس ہوا ہو کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا علم کچھ اور کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے جیسے یہ علم بڑھے گا معلوم ہوگا کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہی صحیح تھا، اور یہ گویا کہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک اضافی دلیل بن جائے گی۔ اور یہ اس لیے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ گھڑی جس نے ایجاد کی اور بنائی، کیا گھڑی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرزہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے؟ وہ تو جانتا ہے نا میں نے وہ چھوٹا سا پرزہ کہاں رکھا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر وہ چھوٹا سا پرزہ جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا تو گھڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کا وہ پوری مشین بیکار ہے۔ تو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے؟ وہ تو بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ وہی بات یہاں ان الفاظ میں فرمائی، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پر خود گواہ ہے، شہید ہے، نگران ہے، ہر شے کا بنانے والا ہے۔ الا انہم فی بریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ اللہ تو ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 6، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور دیکھ لیں گے یہ لوگ جن کو کہ علم دیا گیا، اصحاب علم دیکھ لیں گے، یہ حقیقتیں ان پر منکشف ہوتی چلی جائیں گی۔ کیا دیکھ لیں گے؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، 100% درست ہے، 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتی ہے اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز ہے، زبردست ہے، الحمید ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات، خود بخود محمود، کوئی حمد کرے نہ کرے۔ اس پر ایک بہت جامع مقام ہے، یہ تیسرا، یہ سورۃ النمل کی آخری 3 آیات ہیں، اور اس میں جیسا کہ آج بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ عظمت قرآن بالقرآن، اس کا بیان تھوڑا سا یہاں پر وہ مضمون آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی چونکہ سورہ نمل یہاں ختم ہو رہی ہے، وہاں حضور کو حکم دیا جا رہا، کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ لوگوں سن لو، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کرتا رہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ یہ ھذا البلد جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، لا اقسم بھذا البلد،
اسی طریقے سے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو مکہ مکرمہ کی قسمیں، یہاں پر بھی وہی لفظ بلد کی بجائے بلدہ کا لفظ آ گیا ہے۔ انما امرت، مجھے حکم ہوا ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، جس کو وہ رب کے جس نے اس کو حرام ٹھہرایا، محترم ٹھہرایا، وله كل شيء، ہر شے کا اختیار مطلق اسی کے پاس ہے، وامرت ان اكون من المسلمین، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں، اسی کی حکم پر چلوں۔ اب آیا وہ لفظ وان اتلو القرآن، اور مجھے تو یہ حکم ہے قرآن پڑھتا رہوں، پڑھاتا رہوں، سناتا رہوں۔ تلاوت کے دونوں معنی ہیں، تلاوت خود پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور تلاوت پڑھ کر سنانے کے لیے بھی آتا ہے۔ بعض مقامات پر تو واضح ہو جاتا ہے اعلیٰ کا صلہ، اتلو علیہم، ان کو پڑھ کر سنائیے، لیکن یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہاں بھی اعلیٰ کے صلے نے واضح کر دیا کہ پڑھ کر سنانا، لیکن بغیر صلے کے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مجھے حکم ہے قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کر سناتا رہوں۔ تم توجہ کرو نہ کرو، تم اس کی طرف اپنی منعطف کرو، اپنی توجہات کو نہ کرو، تم اسے حیثیت دو نہ دو، اہمیت دو نہ دو، توجہ کرو نہ کرو، مجھے حکم یہ ہوا ان اتلو القرآن فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت اخذ کر لے گا، قرآن کی ہدایت کو اختیار کرے گا، اسے اپنا امام بنا لے گا۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، جو دعا ہم مانتے ہیں ختم قرآن کی، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے تو کہہ دیجئے میرا کام صرف خبردار کر دینے کا تھا، میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں، باقی تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا، وہ آیات جو ہے مزید منکشف ہوں گی۔ میں نے اس کے لیے ایک عنوان قائم کیا تھا جو آ نہیں سکا اس میں فلم میں، آیات الہیہ آفاقی و انفسی کا انکشاف مسلسل، یہ مزید انکشاف جو ہے جب تک انسان کا علم بڑھے گا، ہمارا علم وہاں تک پہنچ رہا ہے، سیڑھی لگا کر ہم رفتہ رفتہ پہنچیں گے درجہ بدرجہ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حوالے ہیں وہ اپنی جگہ اٹل ہیں، صحیح ہیں، البتہ ان کی حقیقت مبرہن ہوگی، منکشف ہوگی ہم پر، جیسے جیسے ہمارا تجرباتی علم، ہمارا سائنٹیفک نالج جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا رہے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وہ دکھائے گا تمہیں اپنی آیات تو تم انہیں پہچان لو گے، ہاں یہ بات تھی جو قرآن میں کہی گئی تھی۔ آج حقیقت منکشف ہوئی ہے، آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ قرآن کی اس بات کو سمجھ سکیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم لوگ کر رہے ہو۔ یہ تین آیات ہیں جس کے کچھ منطقی نتائج ہیں، ان پر توجہ کر لیجئے۔ پہلی بات جو ذرا بعض حضرات شاید اب تک کی کسی بات پر نہ چونکیں، لیکن یہ کہ اب چونکنے والی بات ہے، ہمیں ایک بات اس کے منطقی نتیجے کے طور پر تسلیم کرنی ہوگی، اس قسم کی آیات کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر میں متقدمین کا قول سند نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے، یہ ہے وہ بات جس کو سمجھانے کے لیے ساری تمہید میں نے اتنی جو ہے وہ باندھی ہے۔ دین کا عملی پہلو پیچھے کی طرف متقدمین کی طرف، یہاں تک کہ محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ آیات جن میں ریفرنسز ہیں ان سائنسز کی طرف، فینومینا آف دی نیچر کی طرف، وہ چاہے اسٹرانومی سے متعلق ہو، چاہے جیولوجی، علم طبقات الارض، بار بار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، چاہے وہ ایمبریولوجی، علم الجنین سے متعلق ہوں، یہ جتنی بھی سائنسز ہیں ان سے ان کی طرف جو ریفرنسز ہیں قرآن مجید میں، ان کے ضمن میں متقدمین کی آراء کو سند قرار دے دینا کہ چونکہ یہ کہا امام رازی نے، یہ کہا زمخشری نے، یا یہ کہا اکرمہ نے، یا یہ کہا ہے فلاں نے، یہ دلیل جو ہے قطعی ان چیزوں میں نہیں مانی جائے گی۔ اس میں سب سے بڑی ہمارے سامنے ایک مثال ہے، قول فیصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے رکھے، اس لیے کہ یہ بات بہت بڑی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے، اور اس کو بھی ظاہر بات ہے جن حضرات نے زوالوجی باٹنی پڑھی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس واقعے کو۔ آرٹیفیشل پولینیشن کا معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، تجارت آپ نے کی،
لہذا تجارت اور اس کے تمام متعلقات سے تو آپ خوب جانتے تھے، واقف تھے، ماہر تھے، لیکن وہ وادی غیر ذی زرع تھی، اس میں زراعت تھی نہیں، لہذا زراعت کی چیزیں جو ہیں حضور کے علم میں نہیں تھی، اور یہ تجرباتی علم ہے۔ یہ بھی قرآن جو ہے وہ زراعت سکھانے کے لیے نہیں آیا، نہ نبی زراعت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے، اس اعتبار سے وہ بھی تجرباتی علوم کا دائرہ ہے۔ اب حضور جب ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مدینے والے لوگ، ان کا تجربہ تھا، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو میل فلاورز اور فیمیل فلاورز ہیں، یہ بڑا عجیب درخت ہے، یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ بالکل اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کی سرحد پر کھڑا ہے۔ اس میں بعض جو اینیملز کے خصائص بالکل واضح ہیں، اگرچہ ظاہر بات ہے درخت ہے، جڑ اس کی گڑی ہوئی ہے زمین میں، وہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن یہ کہ میل اور فیمیل فلاورز علیحدہ ہیں۔ اب ان کی جو ہے فرٹیلائزیشن کے لیے وہ یہ کرتے تھے، انہیں قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے سے تاکہ ان کی فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ پیدا ہو جائے۔ یہ آرٹیفیشل پالینیشن تو آج کل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی اس کی ایک تدبیر تھی۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے شاید یہی سمجھا، گمان کیا کہ یہ فطرت کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی کی آخر کیا ضرورت ہے؟ فطرت اپنے معاملات کو خود چلاتی ہے، خود پورا بندوبست ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہی فرما دیا سرسری طور پر، اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے؟ یہ فرمان حضور کا، اب چونکہ یہ بھی عمل سے متعلق تھا، یہ نوٹ کر لیجئے، اس کو صحابہ نے، انصار نے گویا کہ حکم سمجھا، نہیں کیا۔ اب جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں، فصل جو ہے کم ہو گئی۔ اب جب تجربہ یہ سامنے آیا، فصل اتنی نہیں ہوئی جیسی کہ وہ اہتمام کے ساتھ جب یہ پالینیشن کرتے تھے تو جتنی فصل ہوتی تھی نہیں ہوا، تو اب دبی زبان میں ڈرتے ڈرتے جا کر حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تعبیر نخل، یہ تعبیر حمزہ سے ہے، عین سے نہیں ہے، تعبیر اور ہے، تعبیر خواب کی ہوتی ہے یا کسی بات کی، اور ایک ہے تعبیر، یہ حمزہ کے ساتھ ہے، تعبیر نخل، یعنی اس طریقے سے ان کے اندر ایک آرٹیفیشل جو ہے پالینیشن کا اہتمام کرنا۔ تو یہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، فصل کم ہوئی۔ تو حضور کے اب یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، انتم اعلم بامور دنیاکم، آپ لوگ جان لیں اپنے ان دنیاوی معاملات کو آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، یعنی میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا، میرا منصب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زراعت سکھاؤں اور زراعت کے طور طریقے بتاؤں یا ایٹم بم بنانا سکھاؤں یا کوئی اور ٹیکنالوجی سکھاؤں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ میں تو جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا، اوامر و نواہی کی تعلیم دینے آیا، بنیادی ایمانیات کی تعلیم دینے آیا، اسی پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ باقی یہ جو سائنس ہے اور ان کی چیزیں ہیں اور اس کے تجرباتی علوم ہیں جو انسان اپنے تجربے کے بنا پر سیکھتا ہے اور اس سے وہ آگے استعمال کرتا ہے، یہ تم لوگ جانو، یہ تمہارا کام ہے، اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اور جس چیز کو تجربے میں مفید سمجھو اسے اختیار کرو، الا یہ کہ وہ شے حرام کر دی گئی، شراب حرام کر دی گئی، بات ختم ہو گئی، آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے، سور حرام کر دیا گیا، آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے، اگرچہ کوئی تجربہ جو ہے وہ آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ اس کے اندر کوئی خیر تھا جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں ان کے حرام ہونے کی وجہ سے، بلکہ روز بروز کوئی نہ کوئی پہلو منکشف ہوتا ہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ان چیزوں کو حرام ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کہ اصول جان لیجئے، حلال و حرام، اوامر و نواہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، اس کا علم مجھ سے لو جو میں نے آخری حکم دے دیا، باقی یہ تجرباتی علوم جو ہے اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے مثلاً صحابہ کے بعد اقوال آ جاتے ہیں، میں اس کے ایک دو مثالیں دیتا ہوں آج علم الجنین سے۔ لفظ علق کتنا بنیادی لفظ ہے کہ پہلی وحی میں بھی آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب علق سے مراد کیا ہے؟ اور یہ لفظ علقہ، الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ اب علق کا ترجمہ جو بھی سمجھا گیا اس وقت وہ اس کو کہہ دیا گیا جمع ہوا خون یا خون کی پھٹکی، یہ سمجھا گیا، حالانکہ لغت کے اعتبار سے عین لام قاف کا جو مادہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا خون کے ساتھ، لیکن انسان کا علم اس وقت تک یہی تھا، انسان نے یہی سمجھا تھا کہ ارلی اگر سٹیجز کے اندر ایبارشن ہو جائے، اگر اسقاط ہو جائے تو ظاہر بات ہے جو چیز جو نکلے گی وہ کیا ہوگا، وہ جمے ہوئے خون کی ایک پھٹکی نظر آتی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، لہذا وہی نام دے دیا گیا، خلق الانسان من علق، بنایا انسان کو جمے ہوئے خون سے، یہاں الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، وہ ایک جمے ہوئے خون کی بوند تھی، پھر اس کو بنایا، اس کا تسویہ کیا۔
اب یہ ہے کہ علق سے مراد کیا ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اب جو جدید اکتشافات ہو رہے ہیں تو اس میں یقیناً اب ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اس وقت اس کا ترجمہ کیا کر دیا گیا۔ مرفوع حدیث کوئی نہیں ہے اس میں، حضور سے کوئی منقول نہیں ہے، یہ چونکہ بعد کے لوگوں ہی کا، وہ چاہے وہ حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہوں، اکرمہ ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کے اقوال بھی ہمارے لیے سند کے درجے میں نہیں ہوں گے، جبکہ سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں انہوں نے اس کی ایک ایسی حقیقت سامنے لا کر رکھ دی ہو کہ جس کو ہم یہ محسوس کریں کہ لفظ علقہ صحیح منطبق ہوتا اس صورتحال پر۔ اسی طرح وہ کیا ہے وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے، مثلاً بہت عرصے تک تو انسان صرف یہی جانتا تھا کہ یہ پیدائش جو ہے، افزائش نسل کا معاملہ، یہ صرف جو نر ہے اس کے پانی کے ذریعے سے ہے، منی کے ذریعے سے ہے، آیا مادہ کی طرف سے بھی کوئی شے ہے، یہ انسان کے علم میں نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید میں آیا نطفۃ امشاج، یہ سورہ دہر میں لفظ آیا ہے، ملا جلا مختلط جو ملا جلا نطفہ ہے اس سے بنایا انسان۔ تو یہ حقیقت تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو گئی کہ یہ پیدائش میں، افزائش نسل میں، بچے کے استقرار حمل میں، اس کے پروان چڑھنے میں مرد کا بھی حصہ ہے ماء الرجل، اور عورت کا بھی حصہ ہے، اس کو ماء النساء یا ماء الانثى کہا گیا، دونوں کا حصہ ہے۔ لیکن وہ حصہ کیا ہے؟ اب اس میں دیکھ رہا تھا تو امام رازی کی تفسیر میں عجیب اقوال ملے، اور ایک قول حضرت ابن عباس سے منسوب کیا گیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے نسبت اس کی سند تو میں نہیں دیکھ سکا، تفاسیر میں عام طور پر سندیں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ قول بڑا عجیب ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو بھی علم انسان کا تھا اب اس کے اعتبار سے ایک توجیہ کی ہے انہوں نے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے۔ مثلاً یہ قول کہ مرد کے پانی سے تو بچے کے جسم کے جو زیادہ سخت اعضاء ہیں وہ بنتے ہیں، چونکہ مرد سخت ہوتا ہے تو اس کے پانی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور پٹھے بنتے ہیں اور لیگمنٹس جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں بڑے مضبوط، یہ چیزیں تو مرد کے پانی سے بنتی ہیں، اور عورت کے پانی سے یہ اس کا گوشت جو ہے نرم، چونکہ عورت نرم ہوتی ہے، وہ اس کا جو ہے اس کی نزاکت ہی اس کا گویا کہ حسن ہے صنفی اعتبار سے، تو یہ جو نرم حصے ہیں، اور خون یہ عورت کے پانی سے بنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک انسان کا علم اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، ایک اسپیکولیشن ہے، ایک اندازہ ہے جو قائم کر دیا گیا۔ بعد میں بھی کئی صدیوں تک یہی اقوال جو ہے نقل ہوتے رہے، اس کے سوا اور کوئی ابھی معلومات تھی نہیں۔ یہ 7ویں صدی عیسوی کی بات ہے، یہ چیزیں تو 18ویں صدی میں جا کر کہیں انسان پر کھلی ہیں۔ آج انسان سمجھ رہا ہے نطفۃ امشاج کیا معنی اس کے ہیں، اور نطفۃ من منی یمنی اس کے معنی کیا ہے، علقہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا علقہ کے معنی کیا ہیں، وہ تو آج جو حقائق منکشف ہو رہے ہیں۔ تو اصول میں نے اسی لیے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ ان چیزوں کے قبول کرنے میں آپ اپرائیں نہیں، کہ اصول یہ ہے دین کا عملی پہلو، قرآن کی عملی ہدایت، پیچھے سے پیچھے اور پیچھے، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو پہنچا دو بمصطفیٰ برساں خیش محمد الرسول اللہ کے قدموں میں۔ وہ سند ہے، وہی دلیل ہے، دین کی عملی ہدایت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ علیحدہ بحث ہوگی، سنت کو جاننے کے، ماننے کے، معلوم کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، لیکن قرآن کے عملی ہدایت کی تفسیر کامل سنت رسول۔ البتہ جہاں تک علمی باتیں ہیں ان میں جو وہ بدیہیات ہیں، محکمات ہیں، جن پر ہمارے ایمانیات کی اساس ہے، وہ تو وہی ہوں گی، اور اس کی وہی تعبیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا ہمارے صحابہ کرام نے کی، یا متقدمین نے کی۔ لیکن اس کے بعد فلسفیانہ باتیں، فلسفہ وجود، ارتباط حادث و قدیم، اس کا مسئلہ، یہ فلسفے کی باتیں ہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے فزیکل سائنسز کے ساتھ جو ریفرنسز ہیں ان کی تشریح و تعبیر میں ہم متقدمین کے اقوال کے کیا پابند ہوں گے، جبکہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں خود اپنے آپ سے آزاد کر دیا، انتم عالم بامور دنیاکم، ان چیزوں کو تم بہتر جانتے ہو، یہ تمہارے تجرباتی علوم ہے، اس کے حوالے سے سمجھو۔ یہ ساری تمہید اسی لیے تھی کہ اس میدان میں خاص طور پر الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اسی طرح هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس ضمن میں آج آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کہ کچھ کام خاص طور پر ہوا ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو جدہ میں ہے، وہاں کا جو اناٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 2 حضرات ہمارے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں، یہاں بہت سے جو ہمارے
ڈاکٹرز موجود ہیں اس وقت، شاید ان کے کلاس فیلوز میں سے یا ان سے کچھ سینئر یا جونیئر لوگ ہوں گے۔ ڈاکٹر نواب محمد خان بھی وہاں کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر محمد طاہر، یہ 2 پاکستانی، باقی وہاں پہ اچھا گروپ ایک بنا ہوا ہے۔ کوئی 7-8 سال سے یہ لوگ ایمبریولوجی اور قرآن مجید میں اور حدیث میں جو حوالے آئے ہیں ان کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے تھے، اور اس میں ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون ہو رہا تھا کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی آف ٹورنٹو، اس کا جو اناٹمی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ہیڈ ڈاکٹر کیتھ ایل مور، یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے، اور ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ وہ ہیں یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو سلسلہ دنیا میں اب چلا ہے تو اس کا فکر دینے والے، اس کے لیے سارا نظام بنانے والے پائنیئرز جو ہیں، ان میں بہت اہم آدمی جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، اور ڈاکٹر کیتھ ایل مور یہ ہے وہاں کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی۔ اس میں ڈاکٹر مور کا ایک تو یہ کہ ایک کتاب ابھی آئی ہے، اس سے بھی پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہاں کے اخبار میں ایک چیز چھپی تھی، یہ گلوب اینڈ میل ہے ٹورنٹو کا، تھرسڈے نومبر 22 1984۔ اب ظاہر بات ہے اسے آپ پڑھ نہیں سکیں گے، میں صرف یہ کہ اس کی جو اوپر کی ہیڈ لائن ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے۔ یہ اس کا میں نے یہ فوٹو سٹیٹ ہے جو یہاں اس کی ایک فلم بنائی ہے، ایکسپرٹ آن ایمبریو گروتھ ایکسپلینز قرآن مسٹری۔ یہ کیتھ ایل مور، یہ ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے، اور ان کے ہاتھ میں جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، یہ سورہ حج کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے پاس موجود ہے، جن حضرات کو ضرورت ہو یہ میں اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز آپ کو دے دوں گا۔ اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں شدید حیران ہوں کہ وہ چیزیں کہ جو 18ویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھی، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اپلیکیشن صحیح تعبیر یہ ہے۔ کہاں وہ 7ویں ہجری جس میں یہ قرآن، 7ویں صدی عیسوی جس میں قرآن نازل ہوا، جبکہ انسان کے پاس کوئی معلومات سرے سے تھی نہیں۔ ان میں سے کیا چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہی ہے وہ ڈاکٹر کیتھ ایل مور، ان کی یہ کتاب ہے جو کہ ایمبریولوجی کے موضوع پر دنیا میں بہت بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب، ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ یہ نمبر 3 لے آؤ بھائی۔ یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، دی ڈیولپنگ ہیومن کلینیکلی اورینٹڈ ایمبریولوجی، کیتھ ایل مور۔ لیکن اس کے نیچے دیکھیے ود اسلامک ایڈیشنز کوریلیشن اسٹڈیز ود قرآن اینڈ حدیث۔ یہ عبد المجید اے ازندانی ہے، غالباً مصری ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور یہ ہے اس کتاب کا مین ٹائٹل۔ البتہ اس کے اندر اس کا سب ٹائٹل جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، وہاں زیادہ واضح ہو جائے گی بات۔ نیکسٹ۔ دی ڈیولپنگ ہیومن 3rd ایڈیشن، وہی کلینیکلی اورینٹڈ ایمبریولوجی، کیتھ ایل مور ود اسلامک ایڈیشنز، یہ عبد المجید ازندانی۔ اس کا فارورڈ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھ لیں۔ ویسے تو یہ کہ چونکہ وہ ذرا نسبتاً موٹے حروف میں ہے اس لیے پڑھ سکیں گے کم سے کم جو قریب ہیں حضرات، یہ بہت اہم ہے۔ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ It has been a real pleasure for me to assist Sheikh Abdul Majid Azindani with the preparation of this Islamic edition of my textbook of embryology۔ ٹیکسٹ بک تو اس کی ہے اصلاً مور کی، لیکن اس کے اندر جو ریفرنسز ہیں قرآن مجید کے ان کو ایڈ کیا گیا ہے ان کے حوالوں سے، وہ جو ہے یہ ازندانی صاحب کا کام ہے۔ With the preparation of this Islamic edition of my textbook of embryology, the text is the same as the original, except that numerous references to statements in the Quran and Sunnah about human embryology have been added. For the past 3 years, I have worked with the Embryology Committee of King Abdulaziz University in Jeddah, Saudi Arabia, helping them to interpret the many statements of the Quran and Sunnah referring to human reproduction and prenatal development. At first, I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 7th century AD, before the science of embryology was established. Although I was aware of the glorious history of Muslim scientists in the 10th century، یہ جو ہسپانیہ میں مسلمان اطباء اور ڈاکٹرز اور جیوگرافی میں اور مختلف علوم میں جو انہوں نے ترقیاں کی تھیں، یہ وہ 10th جو سینچری ہے کرسچین ایرا کی، وہ اسپین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو میری آج کی جمعے کی گفتگو کا موضوع تھا۔
in the 10th century AD and of some of their contribution to medicine, I knew nothing about the religious facts and beliefs contained in the Quran and the Sunnah. It is important for Islamic and other students to understand the meaning of these Quranic statements about human development. Based on current scientific knowledge, the interpretations of the verses in the Quran and Sunnah translated by Sheikh Azindani are to the best of my knowledge accurate. I wish the embryology committee and the textbooks every success. یہ ہے کیتھ المور. اب انہوں نے جو چند چیزوں کی طرف خصوصی اشارہ کیا ہے، میں اب ان کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. چوتھی فلم لے آؤ. اب یہ تو بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے شاید پڑھنا اس کا. یہ دو حدیثوں کا تقابل ہوا ہے اس میں. میرے علم میں بھی اس سے پہلے دوسری حدیث نہیں تھی. زیادہ میری سوچ کا دار و مدار بھی اب سے چند دن پہلے تک پہلی حدیث پر تھا. پہلی حدیث یہ بخاری اور مسلم کی ہے، بہت اہم حدیث ہے. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک. طویل حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق جو تمہارے ماؤں کے رحموں میں ہوتی ہے تو پہلے وہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد 40 دن تک وہ مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے. یہ انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، ترجمہ یہ، اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا مجمل ہیں اور مبہم ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مضغہ بنتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ 3 سٹیجز جو ہے، گویا کہ 120 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. ینفخ فیہ الروح. یہ حدیث جو ہے اس سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ علقہ سٹیج جو ہے وہ پہلے 40 دن ہے، پھر مضغہ ہے اس کا، پھر مخلقہ غیر مخلقہ. یہ 40 دن کے یہ گویا کہ 3 بنتے ہیں حصے، جس کے بعد کہ نفخ روح ہوتا ہے. لیکن دوسری حدیث جو انہی حضرات کی اس ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے سند کے اعتبار سے. یہ بہت کلیئر حدیث ہے کہ جو جدید جو بھی اب اکتشافات ہیں اور جدید جو نظریات ہیں اس کے ساتھ کامل مطابقت رکھنے والی ہے. اور اس میں بہت ہی تعین کے ساتھ 42 دن کا لفظ آیا ہے. یہ رواہ مسلم کتاب القدر. اذا مر بالنطفۃ 42 لیلۃ. جب نطفے کو رحم مادر میں 42 راتیں گزر جاتی ہیں. رات اور دن یہ در حقیقت اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ رات آ جاتا ہے. 42 دن گزر جاتے ہیں. بعث اللہ الیہا ملکا فصورہا. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی کامل نقشہ کشی کر دیتا ہے. تصویر صورہا، گویا کہ 42 دن میں بچے کی جنین کی نقشہ کشی ہو جاتی ہے، اس کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے. وہ واقعتاً ایک انسان کا ہیولہ معلوم ہونے لگتا ہے. وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا. اور اسی 42ویں دن کے بعد اس کی سماعت اور بصارت، آنکھ اور کان کا بھی تخلیق جو ہے وہ ہو جاتی ہے. وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا. اور نہ صرف آنکھ اور کان بلکہ اس کی کھال اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں. ثم قال. اب فرشتہ یہ سارے کام کر کے پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے، یا رب اذکر ام انثی. پروردگار اب یہ بھی حکم مجھے دے کہ میں اسے لڑکا بناؤں یا لڑکی. فیقضی ربک ما شاء. تو تیرا رب فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. اور فرشتہ بھی اسی کے مطابق لکھ دیتا ہے، بات طے کر دیتا ہے کہ اب اس جنین کو لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننا ہے. اس کے ضمن میں یہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ پہلی حدیث پر اور اس حدیث کے مابین مطابقت میں کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. اگر یہ صرف ان حضرات کی طرف سے بات آئی ہوتی تو شاید میں بھی کچھ شک کرتا، لیکن جو ان حضرات نے بات قرار دی ہے، پہلی حدیث کی توجیہ کی ہے دوسری حدیث کی روشنی میں، اور اس کو یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ 40 دن نہیں ہے بلکہ ایک ہی 40 دن کے عرصے میں یہ علقہ اور مضغہ کی ساری سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں، جو کہ اس دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. اور یہ رائے جو ہے ایک ہمارے بہت بڑے امام جو ہے غالباً 7ویں صدی کے ہی ہیں، صدی ہجری کے، وہ ہیں ابن زملکانی. ان کی شرح ہے جو یہاں پر اس کی موجود تو ہے میرے پاس، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس پورے کو پڑھنا جو ہے
وہ میں صرف سند کے طور پر دے رہا ہوں کہ ان حضرات نے اس بات کی وضاحت کے لیے زملکانی کو کوٹ کیا ہے کہ یہ رائے آج ہی کی نہیں ہے، پہلے بھی ہمارے ائمہ میں سے اس رائے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ وہی پہلے 40 دن کے اندر علقہ اور مضغہ کی یہ ساری شکلیں جو ہیں گزر جاتی ہیں۔ اب آگے چلیے، نطفہ، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یہ بات انسان کے علم میں قطعاً نہیں تھی، یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو منی جو ہے جو نکلتی ہے یہ ہے وہ چیز کہ جس سے کسی بچے کی پیدائش کا اور استقرار حمل کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، لیکن وہ منی کو سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ڈراپ ہے۔ نطفۃ من منی یمنی، اس نطفے کو پہچاننے والا تو آج ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مائکروسکوپ ہے، ہم سپرمیٹازوا کو دیکھتے ہیں حرکت کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، لیکن یہ کہ یہ بات قرآن نے بتائی پہلی مرتبہ، اور یہ مانا ہے انہوں نے، یہ کیتھ ایلمور وغیرہ نے، کہ یہ بات اس سے پہلے انسان کے علم میں قطعاً نہیں تھی، یہ تو پچھلی 2 صدیوں کے اندر معلوم ہوا ہے کہ یہ پوری منی جو ہے یہ بچے کی تخلیق کے اندر استعمال نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایک بہت ہی مائنیوٹ مائکروسکوپک حصہ ہے۔ اس کی تعبیر قرآن نے کی ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور کمال یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے صحیح مسلم میں، چنانچہ وہ حدیث نیچے کوٹ کی گئی ہے، ما من کل الماء یکون الولد، یہ نہ سمجھو کہ وہ پوری منی جو نکلتی ہے اس سے بچہ بنتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے کہ جو فرٹیلائزیشن کے کام آتا ہے۔ ما من کل ماء یکون الولد، یہ جو بچے کی پیدائش ہے یہ اس پورے لکوڈ سے نہیں ہے، پورے فلوئڈ سے نہیں۔ اس کے بعد آئیے پلیس آف سیٹلمنٹ۔ اس میں جو چیزیں آج ہمیں معلوم ہوئی ہیں، قرآن کہتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک ایسی جگہ پر اس نطفے کا استقرار ہوتا ہے، اسے ہم قرار پکڑا دیتے ہیں، تو بہت ہی مضبوط بڑی مستحکم جگہ ہے۔ رحم مادر اور اس کی جو وال ہے، وال آف دا یوٹرس، اس کی واقعتاً جو ہے جو لوگ بھی جنہوں نے پڑھی ہے یہ ایناٹومی اور پھر ایمبریولوجی خاص طور پر وہ جانتے ہیں، اسے کہا گیا قرار مکین، اور خاص طور پر اسی کیتھ ایلمور نے بہت ہی اسٹانشمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، یہ دوسری کالم کے اندر یہ آیت موجود ہے، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر ہم تخلیق کرتے رہتے ہیں، تخلیق کا عمل جاری ہے 3 اندھیروں کے اندر، یعنی 3 پردے ہیں، اور یہ 3 پردے آج ہمیں معلوم ہے۔ زیادہ سے زیادہ پہلے انسان کو 2 معلوم ہو سکتے تھے کہ یہ ایبڈومینل وال ہے، پھر یوٹرائن وال ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو وہ پلیسنٹا اور ایمنیون اور اس کی وہ جو جھلی ہے جس کے اندر کے بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ تیسرا ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر، 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، اور یہ ہے تمہارے رب کی تخلیق کا کمال۔ اب آئیے جو اصل لفظ علقہ، یہ علقہ کا لفظ جو سمجھا گیا، جس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ علقہ جو ہے یہ جمی ہوئی بوند ہے، خون کی جمی ہوئی بوند، خون کی پھٹکی، الدم الجامد، اس لیے کہ اس کے سوا اس سے پہلے جب تک کہ یہ ایمبریولوجی کا علم یہاں تک نہیں آیا تھا، ممکن نہیں تھا کہ کوئی اور ترجمہ کر سکتے، اس لیے کہ جو کوئی انسان کو نظر آتا تھا وہ یہی نظر آتا تھا کہ اگر کوئی ابارشن ہو گیا ہے تو کوئی ایک جیسے خون کی جمی ہوئی پھٹکی ہے وہ نکل آئی، اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ لیکن آج اصل میں ایمبریولوجی جہاں تک پہنچی ہے اس کا ان حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا، اور علقہ کے معنی کیا ہے۔ اصل میں جو ماں کی اووری میں سے اووم نکلتا ہے، پھر وہ فلیپین ٹیوبز کے اندر سے ہو کر پہنچتا ہے، فرٹیلائزیشن وہاں ہوئی، پھر اس کے اندر جو ڈویژن شروع ہوتی ہے 16 سیل کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے مورولا، اور پھر وہ آتا ہے کیویٹی کے اندر، یہاں آ کر وہ امبیڈ ہوتا ہے۔ اب دو جو تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایک تو پہلے وہ سالڈ بال ہوتی ہے سیلز کی، خلیات کا ایک بڑا ہی ٹھوس سا ایک یوں سمجھیے کہ گیند ہے، اس کے بعد اس میں کیویٹی ظاہر ہوتی ہے، ایک طرف ایک لیئر سیل کی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سیل مجتمع ہو جاتے ہیں گچھے کی شکل میں، پھر یہ رحم مادر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور وہی جو گچھے والا حصہ ہے وہ قریب آتا ہے رحم مادر کے، یہ اس کی تصاویر ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد وہ اس سے چمٹ کر لٹک جاتا ہے جیسے کہ جونک ہو۔ علقہ کا لفظ بنا ہے تعلق، علق معلق،
تعلیق، کسی چیز سے جڑ جانا، مل جانا، معلق جو شے کو لٹکی ہوئی ہو. یہ جو لیچ ہے، جونک آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اپنے منہ کے ساتھ وہ چمٹ جاتی ہے انسانی جسم کے ساتھ، وہاں سے خون چوستی ہے اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لیچ لائک سبسٹنس، دی لیچ سٹیج اس کو کہا گیا. علقہ اوپر ذرا جو اس کی جو انگریزی والا حصہ اس کو سامنے لاؤ. یہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے دی لیچ سٹیج العلقہ. اور اس کے لیے پھر میں نے ایک اور کتاب ہے جو اس سے پہلے چھپ چکی تھی عربی زبان میں، تفسیر سورہ علق، اس کے مباحث، وہاں سے میں نے یہ تصاویر لی. اب نیچے لے آؤ اس کو. یہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ وہ لگ رہا ہے، اور جو جہاں زیادہ سیل ہے وہ وہاں سے چمٹ گیا ہے، ادھر سے خالی اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے. ابھی یہ علقہ کی شکل میں معلق ہے، جونک کی طرح چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ. یہ ہے علقہ کا اصل مفہوم. اور آج یہ بات واضح ہوئی ہے انسان پر کہ اس پہلی سٹیج کو، نطفے کے بعد جو اس کی سٹیج آتی ہے، اسے علقہ کیوں کہا گیا ہے. نیچے کی تصویر میں جب یہ پوری طرح امبیڈ ہو گیا وہ شکل بتائی گئی ہے، جیسے کہ کوئی ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اس کا ایک نگ، وہ نگ لگا ہوا ہے اندر، وہاں سے وہ خون اب چوس رہا ہے، اور رحم مادر میں سے خون لے کر اب یہ جو ہے جنین اس کا ارتقاء شروع ہوگا. یہ ہے پہلی سٹیج، دی لیچ سٹیج اور دی علقہ سٹیج. نیکسٹ، المدغہ. مدغہ کے بارے میں بڑی اہم بات کہی ہے ڈاکٹر کیتھل مور نے، اور وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا گلوب اینڈ میل کا وہ جو فوٹو سٹیٹ کاپی میرے پاس ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے. مدغہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ علقہ سٹیج کے بعد سیکنڈ سٹیج ایسی آتی ہے، ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس امبریو کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو چبا دیا گیا ہو. اس نے خاص طور پر کر کے دکھایا یہ کہ پلاسٹک کا ایک گولا سا لیا، اس کو اوول کیا، اپنے منہ میں اس کو دانتوں کے درمیان دبایا، اور دبا کر نکال کر لوگوں کو دکھایا. وہ دانتوں کے نشان اس پر پڑ گئے کہ بالکل اس لیے کہ یہ جو مزغہ لفظ بنا ہے، مغض یمغض، اس کے معنی ہے چبانا، چبائی ہوئی شے. ہمارے ہاں تراجم میں آپ کو ملے گا لوتھڑا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا، پہلے وہ جمع ہوا خون کا تھا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا. یہ صحیح ہے، اس وقت جو بھی کچھ معلومات تھیں اس کے اعتبار سے وہ صحیح جو اصل ہدایت تھی لوگوں کو منتقل ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ آج وہ حقائق سامنے آ رہی ہیں. یہ کیتھل مور نے باقاعدہ پھر اس کو چبا کر اور پھر دکھایا، دیکھو دانتوں کے نشان جیسے نظر آ رہے ہیں، جیسے میں نے اس کو چبایا ہے اور میرے دانتوں کا امپریشن جو ہے اس پلاسٹک کے اوپر قائم ہو گیا ہے. بین ہی یہ شکل ہوتی ہے اس مزغہ کی. یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے، یہ اسی 40 دنوں کے اندر یہ ساری سٹیجز جو ہے وہ طے پا رہی ہیں. یہ ہے مدغہ. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، غیر مخلقۃ. پھر اس کے اندر رفتہ رفتہ اس مضغہ کے اندر وہ جو آرگنز ہیں ان کا ارتقاء شروع ہوتا ہے. اس کی بھی کچھ تصویریں اور بھی ہیں میرے پاس، لیکن میں اب اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اب یہ جو حقائق ہیں، نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقہ، اس علقہ سے پھر بنایا ہے، اس کی جو ہے تکمیل ہوئی ہے. اور یہ کہ مزید مضغہ کی سٹیج اگرچہ ان دونوں صورتوں کے اندر سورہ قیامہ کی آخری آیات میں اور سورہ دہر کی شروع کی آیات میں لفظ مضغہ نہیں آیا ہے، لیکن نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ، فرٹیلائزڈ اووم، جس میں ایک سیل مرد کی طرف سے، باپ کی طرف سے آیا ہے، اور ایک سیل جو ہے وہ عورت کی طرف سے آیا ہے، ماں کی طرف سے آیا ہے. ان دونوں کے امتزاج سے اور ان کے کروموزوم جب آپس میں مل جاتے ہیں تب وہ بات آگے شروع ہوتی ہے. تو نطفۃ امشاج کی اب یہ تشریح ہے جو ہمارے سامنے ہے. باقی وہ تصاویر جو اور رہ گئی ہیں ذرا وہ بھی نکال لو. اس سے آپ حضرات کو، جو ہمارے یہاں ڈاکٹر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو یہ باتیں ساری جو ہیں شاید بور ہو رہے ہوں کہ ان کی جانی پہچانی باتیں ہیں، لیکن عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دلچسپی کی بات ہے. یہ سب سے اوپر جو ہے یہ 60 دن کا جنین کی تصویر ہے، اور اس میں وہ پورا حیولہ جو ہے وہ انسان کا تیار ہو چکا ہے. اس کے بعد نمبر 2 43 دن کا، بلکہ ہمیں ترتیب الٹی کرنی چاہیے تھی. یہ 43 دن، اس کے اندر جو ہے وہ 42 دن کی جو روایت آئی ہے حدیث شریف کے اندر، یہ 43واں دن ہے. اس سے پہلی کی سٹیجز جیسے کہ ابھی آپ نے مضغہ کی دیکھی تھی، وہ مچھلی کا بچہ ہو، کسی ریپٹائل کا بچہ ہو، انسان کا بچہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. مضغہ جو ہے اس میں ابھی کوئی جو ہے ڈفرینسیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ انسان کا ایمبریو ہے. لیکن یہ کہ یہاں آ کر 42ویں دن میں اب وہ بڈز جو ہیں ہاتھ کے بھی نکل آئے ہیں، پاؤں کے بھی نکل آئے ہیں،
وہ آنکھ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے جس کو کہا ہے کہ سمع اور بصر، وہ 42 دن کے اندر فرشتے کو جب 43ویں دن اللہ بھیجتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے لیے سمع اور بصر اور اس کی جلد اور اس کی ہڈیاں وغیرہ کا نظام جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 47واں دن ہے، اس میں اور اس کی جو ہے اب شکل بنتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے بعد 120ویں دن میں جا کر تو وہ پورا ایک بچہ ہوتا ہے، پورا ہیومن بیبی ہوتا ہے۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ اب 4 مہینے کا حمل ہے۔ تو در حقیقت وہ حدیث جو مسلم شریف کی آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور میری توجہ بھی اس کی طرف اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے ہی 6 ہفتوں کے اندر اصل میں مضغہ اور علقہ کی ساری سٹیجز گزر جاتی ہیں، ایک ہیومن امبریو کی شکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تو یوں سمجھیے کہ پھر اب اس کے جو اعضاء کی تفصیلی تشکیل ہے۔ اچھا، اس میں جو آیا کہ ذکر وانثیٰ، اس حدیث میں آتا ہے کہ 42ویں دن فرشتہ جو ہے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں نر بناؤں یا مادہ بناؤں، لڑکا یا لڑکی، اور جو جہاں تک ایکسٹرنل جینیٹل آرگنز ہیں، اعضاء جو جنسی ہیں، وہ تو 84 دن کے بعد نمایاں ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان اعضاء کا نمایاں ہو کر نیکڈ آئی سے دیکھے جانے کے قابل ہو جانا جو ہے وہ 84 دن، یعنی یوں سمجھیے کہ 8 ہفتے ہوئے، بلکہ 12 ہفتوں کے بعد وہ ہوگا، 4 مہینے کے بعد جا کر اس کے اندر وہ ایکسٹرنل جینیٹل آرگنز جو ہیں ظاہر ہوں گے، لیکن انٹرنل نظام اس کا جو ہے وہ یقیناً 42ویں دن سے شروع ہوا، اور اسی کے لیے اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے یا رب اذکر او انثیٰ، اسے میں نر بناؤں یا مادہ بناؤں، لڑکا بناؤں یا لڑکی بناؤں، اگرچہ وہ ظاہری جو آرگنز ہیں وہ تو اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس امبریو کے اندر کہ وہ پھر 84ویں دن جا کر جو ہے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ چند حقائق ہیں کہ جن سے یہ بات سامنے آئی جو میں نے عرض کی۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے کی طرف، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیجئے۔ وہ شعر ہر ساتھی کو یاد ہو جانا چاہیے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اسی طرح علم میں جہاں تک محکمات کا تعلق ہے، ان محکمات پر ہمارے اساسات ایمانیہ کا دار و مدار ہے۔ اس میں بھی ہمارے متقدمین، پیچھے صحابہ کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ سند ہوں گے آخری۔ البتہ جو یہ سائنٹیفک فنومینا ہے اس میں آگے سے آگے بڑھے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ مجرد عربی پڑھنے سے اور صرف حدیثیں اور پرانی جو ہے وہ تفسیریں پڑھنے سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مجھے 2 مثالیں سامنے آ گئی ہیں، اس وقت ذہن منتقل ہو گیا، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اب اس کے ضمن میں جو بھی روایات بعض آتی ہیں کہ وہ پسلی میں سے نکال کے حضرت آدم کے اور پھر اس کو بنایا گیا، وہ آدم حوا اس طرح بنی ہے، اب وہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والی عقل کے جو ہے قرین عقل نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس کی وضاحت کی۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر رفیع الدین اگرچہ مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے اور علامہ اقبال کے فلسفے اور فکر کے شارح کی حیثیت سے معروف ہوئے، لیکن انہوں نے FSc میڈیکل کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے زوالوجی، باٹنی پڑھی تھی، بایولوجی پڑھی تھی، وہ حقائق ان کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھرو دی ایوولوشنری پروسیس، پہلے وہ جو اینیمل ہوتا تھا ایک سیل کا، اس میں نہ میل تھا نہ فیمیل تھا، اس کی ریپروڈکشن بھی ہوتی تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 بچے ہو گئے، وہ باپ اور ماں ختم ہوئے، نہ باپ نہ ماں، وہ تو ایک ہی سیل تھا، وہ ختم ہوئے، 2 سیل بن گئے۔ ابھی کوئی ان کے اندر جنسوں کی ڈفرینسیشن نہیں تھی۔ پھر بعض ایسے اینیملز آئے ہیں چھوٹے کہ جو بیک وقت میل بھی تھے فیمیل بھی تھے، ہرمافرڈائٹ۔ اس کے بعد ڈفرینسیشن شروع ہوئی ہے ہائر اسکیل آف ایوولوشن پر، تو گویا کہ ایک جان اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ یہ تعبیر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی کتاب، وہ جو قرآن اور علم جدید نامی کتاب ہے، اس میں پیش کی۔ یہ کتاب میں نے پڑھوائی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب غالباً مفسرین قرآن میں سے واحد مفسر ہیں جنہوں نے پھر حاشیے کے اندر حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر رفیع الدین نے جو تعبیر کی ہے، یہ جو سیکس کی ڈفرینسیشن ہے اور یہ جو مفہوم ہے، اور غور طلب بات ہے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آدم سے حوا کو بنایا، جو خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ کہیں لفظ آدم نہیں آئے گا، کہیں رجل کا لفظ نہیں آئے گا قرآن مجید میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ انتہائی گارڈڈ، بالکل محتاط، جس کے اندر کہ یہ تعبیر فٹ ہو جائے گی۔ لہذا یہ تو ایک مثال تو وہ تھی۔ مولانا اصلاحی صاحب
عام طور پر مفسرین کو بھی کوٹ نہیں کرتے، سابق جو مفسرین ہیں ان کی اپنی رائے ہے، غور و فکر انڈیپینڈنٹلی کیا ہے، لیکن واحد ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور ہے جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے یہ جنس کی جو ڈفرینسیشن کا پروسیس ہے، اور یہ الفاظ لکھے ہیں حاشیے کے اندر کہ اس موضوع پر مجھے سب سے زیادہ اطمینان ڈاکٹر رفیع الدین کے اس خیال سے ہوا ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں ظاہر کیا۔ ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں، مولانا مودودی مرحوم مغفور، میرا جو بھی ان سے تعلق ہے وہ آپ کے علم میں ہے، میں اس وقت کسی تنقیص کے اعتبار سے نہیں، ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے چونکہ بایولوجی پڑھی نہیں تھی، وہ تو ایک عام مطالعے کے ذریعے سے معلومات انہوں نے حاصل کی ہے، کبھی وہ اسٹوڈنٹ تو رہے نہیں تھے۔ وہ ایک مغالطے میں تھے شدید کہ جیسے مرد کی منی میں سے ایک ہی مرتبہ جو ایجیکولیشن ہوتی ہے تو کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں۔ یہی بات وہ لکھ گئے اسی روا روی میں کہ اسی طرح عورت کے بھی جو اس کا ایک مرتبہ جو ہوتا ہے انزال کہیں یا جو بھی کہیں، اس میں بھی لاکھوں سیل ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں سیلوں میں سے یہ قدرت منتخب کرتی ہے ایک اس میں سے ایک اس میں سے اس کا جوڑ ملتا ہے۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلاقی ہے اور اس میں جو اس کا چوائس ہے، کتنے اس کے اندر جو ہے مختلف خلیات ہیں، ان کے جینز مختلف ہوں گے، اللہ نے کون سے کو چنا ہے مرد کے ان سیلز میں سے، خلیات میں سے، اور کون سے کو چنا ہے عورت کے ان خلیات میں سے جو بے شمار ہیں، ان میں سے پھر وہ یہ کہ ایک فرٹیلائز جو ہے سیل وجود میں آیا۔ انہیں بعد میں وہ ہمارے ہی ساتھی تھے، انہوں نے توجہ دلائی، ڈاکٹر سلیم باجوہ وہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، انہیں قتل کر دیا گیا، وہ جو صادق آباد میں پریکٹس کرتے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، یہ تو ثابت شدہ عقائد کے خلاف ہے۔ یقیناً مرد کی منی میں تو کروڑوں کہہ لیجئے جرثومے ہوتے ہیں، عورت کے تو رحم مادر سے وہ ایک ہی سیل چلتا ہے۔ تب انہوں نے تصحیح کی اور بعد کے ایڈیشن کے اندر اس کو بدل دیا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے معلوم ہوں، اگر جدید علوم حاصل نہ کیے ہوں تو قرآن مجید کے ان حقائق کا انکشاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں، آج اس کا بھی تذکرہ ہوا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں تدبر قرآن کے ضمن میں یہ عرض کیا ہے۔ ایک تو ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے عام سبق حاصل کر لینا، نصیحت اخذ کر لینا، اس کے اعتبار سے تو قرآن بہت آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تذکر اور نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ لیکن تدبر قرآن کی شرائط بڑی سخت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ عربی زبان سے بڑی گہری ممارست رکھتے ہو، جاہلی جو زبان ہے شاعری کی اور خطابت کی اس سے واقف ہو، پھر حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہو، پھر اقوال موجود ہوں کہ اس وقت لوگوں نے اسے کیا سمجھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا ہے، یہ چیز جو ہے ہمارے مفسرین ایڈ نہیں کریں گے، میں نے ایڈ کیا کہ جدید علوم کا بھی تانا بانا موجود ہو، اس لیے کہ اگر جدید علوم کا تانا بانا آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہے، سمندر کے کنارے کھڑا ہے، پانی لینا چاہتا ہے، لیکن ہے اس کے پاس ایک کٹورا یا ایک لوٹا یا ایک بالٹی۔ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا ظرف چھوٹا ہے، وہ ایک کٹورا بھر پانی لا سکے گا، اس کے سوا کیا لائے گا؟ یا کٹورا بھی نہیں ہے تو چلو میں لے کر آ جائے گا، اس سے زیادہ لا نہیں سکتا۔ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن اپنے ظرف کی کمی ہے۔ مجھے شعر یاد آیا ہے اس جگر مراد آبادی کا، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، جتنا دامن ہوگا اتنا ہی بھرو گے پھولوں سے، اس سے زیادہ تو تم پھول نہیں لے سکتے۔ تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی اتنا ہی لوگے جتنا کہ تمہارے پاس ظرف ہے، اور یہ ہمارے ذہن کا ظرف بنتا ہے ان علوم کے ذریعے سے۔ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کے مبادیات ہیں، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، ایسٹرونومی ہے، یہ معلومات کا ذخیرہ، اس سے گویا کہ ظرف جو ہے انسان کا وہ بڑھ رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، اس کے اندر اس کی جو ہے وسعت اور اس کی گہرائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا جتنا یہ ظرف وسیع سے وسیع تر ہوگا اور عمیق سے عمیق تر ہوگا، اتنا ہی آپ قرآن مجید سے علم کو اس میں اونڈھیل سکیں گے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، صرف آپ نے عربی پڑھ لی اور صرف و نحو آ گئی اور شعر جاہلی جو ہے اس کی آپ نے مہارت حاصل کر لی اور مفسر قرآن بن کر بیٹھ گئے، تو ٹھیک ہے، جہاں تک وہ عملی پہلو ہے دین کا اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو پہلو ہے قرآن کا، اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ علوم، ان کی بنیادی جو معلومات ہیں، ان کے جو مبادیات ہیں، اس کا تانا بانا جو ہے اس سے اگر آپ کے ذہن کا ظرف نہیں بنا ہے تو بہت ہی محدود جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں گے، جس کا کہ میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دے دی کہ مولانا اصلاحی صاحب بھی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کبھی نہیں رہے، ڈاکٹر رفیع الدین، یہ بات اچھی ہے، انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کیا، اور ڈاکٹر رفیع الدین کہاں کیوں پہنچ سکے؟ انہوں نے ایف ایس سی میڈیکل کیا تھا، انہوں نے وہ زوالوجی اور باٹنی پڑھی تھی، وہ ظرف ان کا وسعت رکھتا تھا،
اسی طرح مولانا مودودی چونکہ نہیں پڑھا تھا، غلطی کر گئے، ایک روا روی کے اندر وہ لاکھوں جرثومے مرد کے اور وہ اسی طریقے سے لا تعداد جو ہے عورت کے ماں کے وہ بیان کر دیے، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے جب بات سامنے آئی اس کی تصحیح کر لی۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ پہلو کہ قرآن مجید کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے جدید علوم، جدید سائنسز، معلومات کا یہ بے پناہ ذخیرہ جو انسان نے فراہم کیا ہے، اس میں سے زیادہ اگر آپ اخذ نہیں کر سکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان حصوں سے محروم رہ جائیں گے۔ قرآن مجید کی وہ آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ، وہ پہلی فلم ذرا دوبارہ لگا دو، وہ جو 3 آیات میں نے آپ کو سنائی تھی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اور یہ کہ ہے یا نہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 6 سورہ سبا کی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اسی طریقے سے آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اسی کے حوالے سے اب آخری بات کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کالج کے لیے میرا فرسٹ چوائس جو ہے وہ سائنس کے طلباء ہیں، اور ان میں بھی پرائمری چوائس جنہوں نے میڈیکل کیا ہے، انہوں نے زوالوجی، باٹنی، بایولوجی کے مبادیات، فزیولوجی کے بنیادی اصول، یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر خاکہ بن گیا ہے، ساتھ ہی فزکس، کیمسٹری اور یہ جو علوم جو ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ خاکہ بن گیا ہے۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، یہ لوگ حدیث پڑھیں گے، یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے، ان کا جو سپیکٹرم ہے مینٹل، وہ سپیکٹرم چونکہ زیادہ براڈ ہے، ان کا چونکہ ظرف ذہنی جو ہے وہ زیادہ وسیع اور عمیق ہے، لہذا قرآن مجید کی ہدایت علمی سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے، خود بھی مستفید ہو سکیں گے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔